شب برات آ رہی ہے، یہ عارف باللہ شیخ العرب والعجم. اس کو پڑھ کے اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہم اپنے پاس رکھنے کے بعد اس پہ عمل بھی کریں. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے شب برات کے اعمال، اس میں سے یہ جو باتیں تھیں شب برات کی وہ چھاپ دی گئی ہیں. اس کو لے کے وہاں سے اپنی مسجدوں وغیرہ میں تقسیم کرائیں، اپنے آفس کالج یونیورسٹی میں بھی تقسیم کریں تاکہ لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو. ہم لوگ کہیں اگر بیان نہیں کر سکتے، انتہائی نالائق لوگ بھی ہیں تو اللہ والوں کی باتیں تو حق بات تو پھیلا سکتے ہیں. تو سب چھپے چھپائے رکھے ہوئے وہاں پر، صرف لے کے تقسیم کرنے. فرما رہے ہیں اب 5-7 منٹ میں ذرا شب برات کے حلوے پر کچھ عرض کروں گا. پہلے حلوے سے شروع کیا کیونکہ 15 شعبان کی رات جو ہوتی ہے 14 شعبان، اس میں مغرب کے بعد 15 شعبان کی رات شروع ہو جائے گی. لیکن آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کے شب برات کے حلووں پر جلوہ لگاؤں گا. تو آپ رمضان میں حلوہ کھائیے، شوال میں کھائیے، رجب میں کھائیے، صرف شعبان میں شب برات ہی کی قید کیوں لگا رکھی ہے؟ شب برات میں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا اعمال سنت ہیں، اسے عرض کرنا ہے. شعبان کے بعد اگلا مہینہ رمضان کا ہے اور شعبان میں زیادہ روزے رکھنے سے کمزوری آ جائے گی اور نفلی روزوں سے پھر فرض روزوں میں خلل آ جائے گا. اس لیے رمضان سے 2-4 روز پہلے نفلی روزے مت رکھیں اور اچھی غذائیں کھائیں. یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کا جمع کیا ہوا مضمون ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کو، یعنی 14 شعبان کا دن گزر کر جو 15ویں رات آئے گی، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے اعمال جو سال بھر کے ہوں گے وہ سب اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں. یعنی سال بھر میں پیدا ہونے والوں کا لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اتنے انسان پیدا ہوں گے. اسی رات مرنے والوں کا بھی لکھ دیا جاتا ہے اس سال اتنے انسان مریں گے. اسی رات ان کے اعمال نامے اٹھائے جاتے ہیں. اسی رات ان کا سال بھر کا رزق بھی نازل ہوتا ہے. لہذا اگر تھوڑی دیر اس رات کو جاگ کر کچھ رکعتیں نفل پڑھ لیں، اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اے اللہ آج کی رات ہمارے نام مردوں میں مت لکھیے گا، ہماری زندگی برکت دے دیجئے، کچھ موقع دے دیجئے، کیونکہ ابھی ہم پردیس میں ہیں، ابھی ہم نے وطن کی تیاری نہیں کی. اپنی عمر میں توسیع مانگ لو، ویزے میں توسیع کروا لو، ایکسٹینشن کروا لو. تو ایک تو اللہ سے یہ مانگنا ہے زندگی برکت دے دے، مگر یہ برکت گناہوں سے بچنے والے اللہ والی حیات کے لیے ہے، اپنے حرام مزے لینے کے لیے نہیں. آج کی رات مرنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہونے پائے. آپ ہماری زندگی اور بڑھا دیجیے تاکہ ہم کچھ اور نیکیاں کما لیں. دوسرے ہمارے جو اعمال آج کی رات پیش کیے جائیں گے اس میں ہماری نالائکیاں ہیں، ان کو معاف کر دیجیے اور نیکیوں کو قبول فرما لیجیے. گناہوں کو معاف فرما دیجیے. جن گناہوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ان کو معاف کر دیجیے. جن نیکیوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ان کو قبول کر لیجیے، کیونکہ ٹوٹی پھوٹی نیکی تو وہ قبول نہیں کرتا جس کا کچھ اپنا ذاتی فائدہ ہو. اے اللہ ہماری نیکیوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے انہیں قبول فرما کر ہمارا فائدہ کر دیجیے. تیسری یہ دعا مانگیے کہ اے اللہ اس رات میں سال بھر کا رزق مقدر ہو جاتا ہے، ہمارے رزق میں برکت دے دیجیے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں 15ویں شعبان کی رات میں رزق نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو رزق ملنے والا ہے اسے لکھ دیا جاتا ہے. گو یہ سب چیزیں پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، مگر اس رات کو لکھ کر فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں. آرام سے پڑھنا، بس ایک پیج ہے. کبھی کبھار لیکچر بھی تو بڑا ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا یونیورسٹی میں، اس سے کیا کرتے ہو. میں اس رات کو لکھ کر فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں. یعنی یہ تو لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے، لیکن اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہو، یعنی 15ویں شعبان کی رات، تو اس رات کو جاگو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے بعد ہی سے جیسی سورج غروب ہوگا آسمان دنیا کی طرف خصوصی طور پر نزول فرماتے ہیں. پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، عرش اعظم سے اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر فرسٹ آسمان پہ اسکائی پہ تشریف لے آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں مصیبت دور کر کے عافیت دے دوں. گویا رات بھر رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، سب مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر شرک والے کی مغفرت نہیں ہوتی جو قبروں سے مانگتا ہے، قبر والے سے ڈائریکٹ مانگتا ہے. اور کینہ رکھنے والے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی. کینہ کہتے ہیں انتقام لینے کا جذبہ. خاندان میں کسی سے ایسا ہو بغض اور کینہ ہو تو معافی مانگ لیں، اسی رات سب میسج کر کے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، ابھی مانگ لیں. اور نہ قطع رحمی کرنے والے کی. قطع رحمی مطلب ہے جو قطع تعلق کیا ہوا ہے، خامہ خواہی قطع تعلق کیا ہوا ہے یا رحم نہیں کرتا اپنے سے چھوٹوں پر، تو قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے
خاندان والوں کو فون کر کے ان سے معافی تلافی کر لیں. مگر اگر کسی وجہ سے ہم اس لیے ملنے نہیں جاتے، اگر ہم جائیں گے اس گھر میں تو ٹی وی چل جائے گا، مکس آنٹیاں سامنے آ جائیں گی، گندے کپڑوں میں عورتیں آ جائیں گی، پھر تو صحیح ہے. پھر بس فون پہ ہی ان سے سلام دعا کر لیں. اگر ان سے بولیں ہم آپ سے ملنے آئیں گے، ہم مرد الگ بیٹھیں عورتیں الگ بیٹھیں، ٹی وی بند ہو تو ہم ملنے آ جائیں. اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے. اگر ہم جائیں گے اور گناہ ملوث ہو جائیں گے، ہمارے بچے کارٹون دیکھنا شروع کر دیں گے، فلمیں دیکھنا شروع کر دیں گے، تو اس لیے ہم نہیں جاتے. وہ قطع رحمی نہیں کھلائے گی. اس میں فون کر کے ان سے سلام دعا رکھیں اور ان کو ہدیے وغیرہ پہنچائیں. یا ایسے وقت جائیں جس وقت ٹی وی نہ چل رہا ہو، عورتیں مرد الگ الگ ہوں. اور اسی طرح پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے جو اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اسے ٹخنا چھپے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. مردوں کا ٹخنا 24 گھنٹے کھلا رہنا چاہیے جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں. یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے، نہ تکبر کی وجہ سے. 24 گھنٹے مردوں کے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے، عورتوں کے ٹخنے چھپانے کا حکم ہے. اسی طرح شرابی کی مغفرت نہیں ہوگی. کتنے لوگ شراب پی رہے ہیں آج کل، بہت عام ہو گئی. اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کی، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں اور ماں باپ کو راضی کر لیں. جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ہوا معافی مانگ لیں اس سے پہلے ہی، خوب مکھن لگائے ماں باپ، اور قطع رحمی نہ کریں وغیرہ، تو ان کو بھی مغفرت ہو جائے گی. اب اس رات میں کیا گڑبڑ ہوتی ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. سنت تو صرف رات کو جاگنا ہے، قبرستان جانا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے. لیکن اگر قبرستان میں بے پردہ عورتیں پھر رہی ہوں پھر وہاں نہیں جانا چاہیے. اپنے گھر ہی سے مردوں کو اصال ثواب کر دیں، یا 3 بجے رات کو جائیں. آج کل 3 بجے بھی رش ہو رہا ہوتا ہے، جب مغرب پڑھتے ہی جا سکتے ہیں. اس وقت بھی رش ہو رہا ہوتا ہے مغرب پڑھتے ہی، اس وقت تو رش نہیں ہوتا کا. مگر ابھی بتاؤں گا اس کے بارے میں. جب قبرستان خالی ہو جائے، عورتوں سے جو بدعت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چراغاں کرتے ہیں. چراغاں کرنا، چھوٹے چھوٹے بلب جلانا، یہ شادی حال میں ہو یا شب برات کی رات میں ہو، یہ مجوسیوں کی علامت ہے. یعنی وہ آگ کو پوجتے تھے. اور ہندوؤں کی دیوالی سے مشابہت ہے، یعنی ریزمبلنس ہے، ان سے ملتا جلتا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اتنے بڑے مجدد تھے، اور دیگر علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں. ہندوستان میں جا کر دیکھو جیسے ہندو دیوالی کرتا تھا. افسوس کہ آج ہمارے شادی ہالوں میں بھی چراغاں کی بدعت ہو رہی ہے. یہ ہندوؤں کی علامت ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. اب رہ گیا مسئلہ آتش بازی کا. سمجھ لیجئے اس رات میں فرشتے آتے ہیں تو شیطان نے سوچا فرشتوں کو خوشبو سے محبت ہے، لہٰذا بارود کی چیزیں ایجاد کرواؤ، خوب پٹاخے چھوڑو. یہ سب بدبودار چیزیں کیا دین ہو سکتی ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح، ان کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اور فرشتے تو بڑی چیزیں. حضرت میاں مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کو جب گولی ماری گئی، شہید کیا گیا، تو ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ گولی لگنے سے آپ کو کچھ تکلیف ہے؟ فرمایا گولی کی تکلیف جو ہے وہ تو ہے، لیکن گولی میں جو بارود تھا اس کی بارود کی بدبو سے بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو جب اولیاء اللہ کی لطافت کا یہ حال ہے تو فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں. لہٰذا جو سگریٹ پیتے ہیں وہ بھی اس سے توبہ کر لیں، اس سے بدبو ہوتی ہے سگریٹ سے. لہٰذا جو لوگ اپنے بچوں کو پٹاخے کے لیے پیسے دیتے ہیں وہ فرشتوں کی بددعا خریدتے ہیں. فرشتوں کو اذیت پہنچے گی تو بددعا ہی تو نکلے گی. اس لیے بچوں کو پٹاخے کے پیسے بھی مت دیں. اب آخری مسئلہ حلوے کا ہے. یہ تو بہت ضروری آج کل ہو گیا. بس وہ بات سن کر آپ چلے جائیں، چونکہ اس رات میں عبادت کرنی ہے. یہ عبادت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہے. تو شیطان نے سوچا لوگ زیادہ عبادت، یہ سن لو بھائی، ابھی ضرورت نہیں ہے، سن لیں، آپ بھی سن لیں بھائی، تاکہ اپنے بچوں کو سن لو. کیا نام ہے اس کا چھوٹے کا؟ حسنین. اس کو چھوڑ دیں پانی میں، تھوڑی دیر کی بات ہے، بس ختم ہو رہا ہے. حلوے کی بات چل رہی ہے تو آپ غور سے سنیں. یہ عبادت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہے. تو شیطان نے سوچا لوگ زیادہ عبادت نہ کرنے پائیں، ان کے پیٹ میں اتنا حلوہ ٹھوس دو کہ اس میں ریا کی گڑبڑ کا بلوا بن جائے، یعنی ہوا جو نکلتی ہے نا. اور جب بلوا مچے گا یعنی یقیناً وضو نہیں رہ سکے گا اور عبادت کم کریں گے. لہٰذا پہلے ان کو حلوہ کھلاؤ حلوہ، پھر پیٹ میں مچاؤ بلوا، تاکہ یہ دیکھنے نہ پائیں اللہ کا جلوہ. تو اگر یہ میرے 3 الفاظ یاد رکھیں گے، یعنی حلوہ، بلوا اور جلوہ، تو پھر آپ انشاءاللہ پوری تقریر بالکل سمجھ جائیں گے. یہ جب پیٹ میں خوب بھر گیا حلوہ تو پیٹ میں مچ گیا بلوا، اور جب وضو ہی نہیں رہے گا تو عبادت کا کیا جلوہ دکھائی دے گا؟ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہی نظر نہیں آئے گا. اب رہ گیا ہے بہانہ، میں تو حلوہ کھا کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی سنت ادا کرتا ہوں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ نے اللہ کے رسول کی اور کتنی سنتیں اپنائی ہیں؟ سر سے لے کر پاؤں تک کتنی سنتیں ہیں؟ آپ کے پاس صرف حلوے کی سنت کی اہمیت ہے، وہ بھی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تابعی تھے، صحابی بھی نہیں تھے. کسی صحابی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کوئی سنت اختیار کر لیتے.
مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں یاد ہی نہیں ہیں. بسم اللہ پڑھنا، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا، سیدھا پیر رکھنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اعتکاف کی نیت کرنا. یہ 5 سنتیں ہیں. مسجد سے نکلنے کی 5 سنتیں یاد نہیں. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا یاد نہیں. بیت الخلاء جائیں الٹا پیر رکھ کے جائیں، دعا پڑھ کے جائیں پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. سونے کی دعا یاد نہیں ہے، اللہم بسمک اموت و احیا. لیکن اگر کسی سنت پر عمل ہے تو بس یہی 15ویں شعبان کی رات کو حلوہ ٹھوس لو، کیونکہ ان کے بقول یہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ کی سنت ہے. اس میں عشق رسول بھی ہے. دیکھو بھئی، جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، تو ان حلوہ کھانے والوں کے مطابق حضرت اویس قرنی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشق رسول میں اپنے سارے دانت توڑ دیے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کا کون سا دانت ٹوٹا ہے. پھر ان کی ماں نے ان کو حلوہ کھلایا کہ میرے بیٹے نے عشق نبی میں اپنے دانت توڑ دیے. تو حضرت اویس قرنی کی 2 سنتیں ہیں، ایک عشق رسول میں اپنے دانت توڑنا اور دوسرے حلوہ کھانا. اول تو میں کہتا ہوں یہ تاریخی غلط ہے. یہ جنگ احد 15ویں شعبان کو نہیں ہوئی تھی، 2 ماہ بعد ہوئی تھی. تو کیا حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ نے 2 ماہ ایڈوانس میں اپنے دانت توڑ دیے؟ لیکن بالفرض غلط تاریخ کو بھی مان لو تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سنتیں ادا کی. نبی کے عشق اور غم میں 32 دانت پہلے توڑے ہیں، اس کے بعد ان کی اماں نے ان کو حلوہ کھلایا ہے. معلوم ہوا یہ 2 سنتیں ہیں. لہٰذا حلوہ کھانے کو سنت سمجھنے والوں پہلے اپنے 32 دانت توڑواؤ اپنے دانت، پھر ڈینٹسٹ کے پاس چلنا میرے ساتھ شام کو. اپنے 32 دانت توڑیں، اس کے بعد آپ کی اماں حلوہ پکائیں تب آپ کھائیں. جس کی اماں زندہ ہو وہ اس کو پکا کر کھلا دے، کیونکہ اس کو رحم آ جائے گا کہ میرے بچے نے اپنے سارے دانت توڑ دیے. تو بولو بھائی کون کون 32 دانت توڑوانے کے لیے تیار ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا لے. دیکھو بھائی ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ابھی کوئی ہاتھ اٹھائے گا 32 دانت توڑوانے؟ تو آج کل کے نام کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم 32 دانت توڑنے والی سنت اویس قرنی ادا نہیں کر رہے، مگر بغیر دانت توڑے ہوئے حلوہ کھانے کے لیے آگے ہیں. قرضہ لے کر حلوہ پکا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے یہاں بھیج رہے ہیں. جو حلوہ نہ پکائے وہ وہابی ہو گیا. عجیب معاملہ ہے. جو حلوہ نہ پکائے وہ وہابی ہے، چاہے ساری سنتیں ادا کرے، تہجد عشاء کا اوابین پڑھے، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھے، ٹی وی سے بچے، شرعی پردہ کرے، ساری سنتیں ادا کرتا ہے، صرف شب برات میں حلوہ نہیں پکاتا، بس پکا وہابی ہے وہ. اب بیان ختم. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جہالت سے اور من گھڑت قصوں سے بچائے کہ حلوہ کھانے کے لیے قصے گھڑ لیے. حلوہ ہی کھانا ہے تو پہلے اپنے 32 دانت کیوں نہیں توڑے؟ بقول ان کے اویس قرنی کے دانت توڑنے والی سنت کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچائے، کیونکہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے بھگا دیں گے، اور حشر کی سخت گرمی میں انہیں آب کوثر بھی نصیب نہیں ہوگا جو دین میں نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں. اب بہت سے بولیں گے مائک بھی تو نئی بات نہیں ہے، یہ دین کے لیے استعمال ہو رہا ہے. بدعت کہتے ہیں اس کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو، دین سمجھ کر کوئی بات کرنا. احداث فی الدین، دین میں کوئی بات بڑھا لینا اور اس کو دین سمجھ کے کرنا، یہ بدعت ہے. احداث للدین، یعنی دین کے لیے کوئی چیز استعمال کرنا ہے، بدعت نہیں ہے. پنکھا بھی تو بدعت ہو جائے گا، اور بہت ساری کرسی بدعت ہو جائے گی، اور کرسی تو تھی اس زمانے میں، اور بہت ساری چیزیں مائک بدعت ہو جائے گا. ہم دین کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے، مگر دین سمجھ کر کوئی چیز استعمال کرنا جو صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی وہ بدعت بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مختصر میں 5 عمل، ایک حضرت والا فرماتے ہیں ان پر جو عمل کر لے گا اس کو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. پہلا عمل، مرد و عورت، مرد کسی قاری صاحب سے، عورتیں کسی قاریہ سے اپنے قرآن کی تجوید درست کر لیں. حمزہ اور عین میں فرق ہو، قاف اور کاف میں فرق ہو، سین اور صاد میں فرق ہو. روزانہ 15 منٹ دیتے ہیں، 2.5 مہینے میں انشاءاللہ تجوید درست ہو جائے گی. میرے شیخ نے 70 سال کی عمر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن شریف درست کروایا. آج ہمارے پاس تلاوت کا ہی وقت نہیں ہے. جن کی تلاوت صحیح ہے تجوید درست کروائیں. اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا، تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا، داڑھی دائیں طرف سے رکھنا اور ادھر سے رکھنا. اور یہ داڑھی کا چھوٹا سا بچہ رکھنا چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے. آپ کی داڑھی نہیں ہے یہ. اور یہ مونچھیں صاف کر لیں. مونچھیں جو لمبی لمبی رکھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا، حوض کوثر پر نہیں آنے دی جائے گا. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمت کر کے رکھ لیں، مخلوق کی پرواہ مت کریں. جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے، بڑھاپے اور جو 60 سال کراس کر گئے، 50 سال کراس کر گئے وہ تو ہر وقت تیار ہیں. کھیتی پک چکی ہے، اپنے آپ کو سنوار لیں. ایک مٹھی رکھ لیں داڑھی ہمت کر کے. یہ مخلوق ہمارے کوئی کام نہیں آئے گی، اس کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں اور انہیں پوچھ لیا کہ تم نے داڑھی کیوں منڈائی؟ لڑکی کی وجہ سے.
لڑکے کی وجہ سے, جاب کی وجہ سے, مینیجر کی وجہ سے, بیوی کی وجہ سے, پھر کیا جواب دیں گے؟ ہمت کر کے رکھ لینی چاہیے. یہ مولوی کی بات تھوڑی ہے جن کا ہم شکر کریں ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے اور ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. کافروں کا تو کوئی مولا بھی نہیں ہے. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں گے, یا ہم جو یونیورسٹی کے لڑکے ہیں, کالج کے لڑکے ہیں اور آفس کی لڑکے ہیں, ان کی باتوں میں آ کے ہم داڑھی صاف کرا دیں گے؟ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے. قرب قیامت ہے, اس وقت جو دین پہ چلے گا 50 مومن کے برابر اس کو ثواب ملے گا اس زمانے کے صحابہ کرام کے زمانے. لوگ مذاق تو اڑائیں گے, ظاہر سی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون شاعر کہا گیا, اور کیسے کیسے القابات اس زمانے میں لوگوں کو ملتے ہیں. مولوی ہو گیا, اور تھوڑے دن مذاق اڑائیں گے, جب پکے ہو جائیں گے پھر وہی لوگ آپ سے دعائیں کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سنت میں عزت ہے, عزت ملے گی انشاءاللہ. ایسا ہو نہیں سکتا جو سنت پہ چلے اس کو عزت نہ ملے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس لیے داڑھی ہمت کر کے رکھ لینی چاہیے. داڑھی شیو کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یا نائی کے پاس جاتے, میں تو ہاتھ نہیں لگاتا صاحب, نائی کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں, وہ میری داڑھی کو اس طرح چلا دیتا. وہ آپ کی ناک کو کاٹنے لگے تو آپ ناک کٹوا لیں گے. داڑھی پہ سارا آپ کو سستی آتی ہے. ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے, کیمسٹری کے مشکل فارمولے اور پتہ نہیں کیا, بایولوجی کی وہ سب, ڈائجسٹو سسٹم اور ایسپائریٹری سسٹم. اور یہ اتنی سی چھوٹی سی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کتر رہو, یہ سمجھ میں نہیں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور تیسرا عمل ٹخنے کھول لیں. مرد حضرات جب کھڑے ہوں چل رہے ہو, مردوں کے ٹخنے 24 گھنٹے کھلے رہنے چاہیے. پینٹیں کٹوا دیں, شلواریں چھوٹی کروا دیں, ورنہ شب مغفرت میں, شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی. اور اڑا بھی سکتے ہیں. مفتی ثناء المومن صاحب حیدرآباد والے فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہبند پہن کے اڑس بھی لیتے ہیں. ہاں, تو اور اسی طرح عورتوں کے لیے 2 حکم فرمائے, شرعی پردہ کر لیں اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھیں. آج کل عورتوں کی طرف سے بہت شکایتیں آ رہی ہیں, شوہر کا خیال نہیں رکھتے, پریشان کیا ہوا ہے. شوہر کو اگر شوہر حق ادا نہیں کرتا, بیوی کو چاہیے شوہر کا خیال رکھو. اگر شوہر بدتمیزی کرتا ہے تو بیوی کا تو سجدے کرنے کا حکم ہوتا, تو عورت کا حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور شوہروں کو بھی حکم ہے بیویوں کے ساتھ نرمی کریں. وہ چڑچڑاپن ہو گیا, وہ گھر کے کام کر رہی ہے, گرمیاں آج کل بہت ہو رہی ہیں, بچوں کو سنبھال رہی ہیں. عورتیں آدھی عقل کی ہوتی ہیں تو بڑی بڑی عقل والوں کی عقل اڑا جاتی ہیں, مگر ہم لوگ تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں. محدثین لکھتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کرو, ان کے ٹیڑھے پن پر صبر کرو. ان کے ٹیڑھا پن ہے, ہم صبر نہیں کرتے, بک بک بول دیتے. مرد بنائے, مرد تو وہی ہے جو کریم رہے, عورتوں پہ حلیم الطبع رہے, ان کی خطاؤں کو معاف کرے. ان سے کتنی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں, کپڑا مل رہا ہے, کھانے کو مل رہا ہے, استری مل رہی ہے, استری کر کے دے رہی ہے ہماری استری. گجرات میں بیوی کو استری کہتے ہیں, گجراتی زبان میں. اور کتنی نعمتیں مل رہی ہیں. بیوی چلی جائے میکے, پھر دیکھیے گھر کتنا بکھرا رہے گا. بھلے ماسی بھی آتی ہو, بیوی کی موجودگی میں ماسی کو نہیں آنا چاہیے, ورنہ شوہر صاحب ماسی سے جوسر سے جوس بنوا لیں گے. تو ایک تو عورت جو ہے شرعی پردہ کر لے, چہرے کا پردہ کرنا فرض ہے. ڈیزائن والا برقع نہ پہنے, سادہ برقع پہنے, ڈھیلا ڈھالا ہو. اور مرد حضرات اور عورتوں دونوں کے لیے چوتھا عمل ہے نظر کی حفاظت کریں, دل کی حفاظت. چچی سے بھی پردہ ہے, ممانی سے. افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, مس گیدرنگ ہوتی ہے, ایسی افطار پارٹی میں نہیں جانا چاہیے. عید کے دن بہت سے لوگ اچھے اچھے دیندار گھرانے, دعوتیں ہوتی ہیں, جلنا جو ہوتا ہے, مگر مس گیدرنگ ہوتی ہے, تو ایسی شرکت میں جائیں ہی مت, منع کر دیں. یا بولیں مرد عورتیں الگ ہوں اور مرد الگ ہوں, پھر ہم لوگ آئیں گے. اور افطار پارٹیوں میں نہیں جانا چاہیے جب مس گیدرنگ ہو, مرد الگ ہوں عورتیں الگ ہوں, تصویریں نہیں کھینچ رہی ہوں. تو مومنین سے فرما دی اپنی نظریں جھکا لیں, قرآن شریف میں آتا ہے. تو چچی سے پردہ ہے, ممانی سے, چاہے کچھ ہو یا نہیں ہو, کیونکہ شریعت کا حکم ہے اس لیے پردہ ہے. اسی طرح بیوی کی بہن سالی سے بھی پردہ ہے, خالہ کی لڑکیاں, تایا کی لڑکیاں, چچا کی لڑکیاں, ماموں کی لڑکیاں. یہ تو ہم مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے دیور سے پردہ ہے, بہنوئی سے, خالو سے, پھپھا سے, تایازاد, چچا زاد, ماموں زاد جتنے ہیں, ان سے پردہ ہے عورتوں کے لیے. ہمت کر کے اب رمضان شریف سے پہلے پردے کا اعلان کر دیں پورے خاندان میں. ڈرے مت کسی سے, یہ خاندان والے کام نہیں آئیں گے. قبر میں اکیلا جانا ہے سب کو. اور حدیث شریف میں آتا ہے جس نے خاندان والوں کو خوش کیا, مخلوق کو خوش کیا, خاندان والوں کو, برادری والوں کو خوش کیا, اللہ کو ناراض کر دیا تھا, اس کو خاندان والوں کے اللہ تعالیٰ اس کو حوالے کر دیں. اور جس نے اللہ اور رسول کے حکم کو آگے رکھا اور خاندان والوں کو ناراض کیا, اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. وہی خاندان والے دعا کروائیں گے. شروع میں مذاق اڑائیں گے, یہ کہاں تم کس مولوی کے پاس جائیں لگے ہو, وہ بھی تو ہمارے پاس داڑھی والے آتے ہیں, وہ ملانی بھی تو پردہ والی آتی ہے, تم کہاں جائیں لگی ہوئی. یہ اتنا سب پردہ دین میں نہیں ہے, تو اتنی ڈھیل بھی نہیں ہے دین کے اندر. ہمت سے کام بنے گا. شریعت کے معاملے میں قرآن و حدیث کی بات سنی جائے گی, نفس کے بندوں کی بات نہیں سنی جائے گی. خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کی بات سن رہے ہو, بھائی قرآن و حدیث کی دلیل ہے ہمارے پاس.
ان سے پردہ ہے. قرآن شریف میں آتا ہے کہ ان سے پردہ ہے، ان سے پردہ نہیں ہے. خالہ سے پردہ نہیں، خالہ سے بات کر سکتے ہیں، پھپھی سے پردہ نہیں. اور آخر میں دل کی حفاظت کرنے. ایک ہمارے دوست تھے، پرسوں ترسوں کا فون آیا تھا، نظر کی حفاظت کر رہے ہیں مگر دل میں برے خیالات پکا رہے ہیں. اس پہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. کمبل اوڑھ کے سو گئے، تنہائی ہے اور دل میں برے برے خیالات آ رہے ہیں. خیالات آنے پہ پکڑنی ہے. اگر اس میں بزنس اپنی نس بزی کر لیں گے اور جو ہے مشغول ہو جائیں گے، پھر یہ دل کا زنا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو دل کی حفاظت کرتے ہیں. اس کا بھی خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. یہ سب چیزیں آئیں گی کیسے؟ توبہ کر لیں 4 شرطوں کے ساتھ. کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا جانا رکھیں، اس سے اصلاحی تعلق قائم کریں. اور جو میرے احباب ہیں، حضرت والا کے احباب میں سے ہیں یا کسی بھی سلسلے سے سچے اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں، غلط پیروں سے بچے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے اصلاح کروائیں. خط لکھیں. خط لکھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. شیخ کی توجہ ہوتی ہے، شیخ کی دعائیں ہوتی ہیں. گڑ گڑا کے اللہ کسی مانگ کے وہ دعا کر کے خط لکھتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ والوں کی تو جہاں نماز میں برکت ہوتی ہے، ان کی ہینڈ رائٹنگ میں اور ان کے خطوط کے جوابات میں برکت نہیں ہوگی؟ اور ان کے مشورے میں، ان کے میسج میں برکت نہیں ہوگی؟ کیا ضرور ہوگی. ایسا ہو نہیں سکتا. وہ اپنی زندگی جلا رہے ہیں، ضرور برکت ہوگی. اللہ آپ دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی امی. یا اللہ ہم سب کو بس معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. اللہ گنہگار ہیں، صحابہ گنہگار ہوں. ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ بعمل بنا دیجیے، معاف فرما دیجیے. 4 شرطوں کے ساتھ توبہ قبول ہوتی ہے. اس گناہ سے الگ ہو جائیں. ہم سچے توبہ کرتے ہیں، ہر گناہ سے ہم الگ ہونے کا ارادہ کرتے ہیں. دوسری شرط ہے دل میں ندامت و توبہ کی. اے اللہ ہم دل میں ندامت بھی ہیں ہمیں. اور تیسری شرط ہے توبہ کی کہ پکا ارادہ کرے اب گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ ہم جس گناہ میں ملوث ہیں ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ اب گناہ نہیں کریں گے. اور یا اللہ چوتھا حق یہ ہے جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرے. مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو کہ جس کا حق ہم نے مارا ہوا ہے اس کا حق ادا کریں. یا اللہ ان 4 شرطوں کے ساتھ ہم نے توبہ کر لی. اب ہمیں